بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان خبروں پر جو شاید اگلی عالمی جنگ کی بنیاد رکھ رہی ہیں۔ کیا پینٹاگون کا حالیہ بیان دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ کیا سائبر حملے، جی پی ایس اسپوفنگ اور ریڈار سسٹم کی دوڑ دنیا کو ایک نئے محاذ پر لے جا رہی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا دنیا کا نقشہ واقعی دوبارہ ڈیزائن ہونے والا ہے؟ چلیے ایک ایک کر کے تمام پہلوؤں کو سمجھتے ہیں، لیکن آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ آخر میں ہم بتائیں گے کہ اصل اس میں کھیل کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ پینٹاگون کے چیف نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے دنیا بھر کے تھنک ٹینکس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 1939 کی پوزیشن پر واپس آ چکے ہیں، دشمن متحد ہو چکے ہیں اور اگر جنگ سے بچنا ہے تو جنگ کی تیاری کرنی ہوگی۔ یعنی سیدھی بات ہے، اب امریکہ نو نیو وار پالیسی ختم کر چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب عالمی طاقتیں خاموشی سے ایک نئے توازن طاقت کی تیاری کر رہی۔ نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو ایسے بیانات عوامی ذہن میں خوف، تجسس اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے خوف پھیلاؤ، پھر جنگی تیاری کو عوامی سپورٹ دو۔ روس اور یوکرین کا تنازع تو صرف پہلا مرحلہ تھا۔ اب ایران، شام، مشرق وسطی، وینزویلا اور یہاں تک کہ جنوبی ایشیا سب ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے اتحادی بھی تقسیم میں ہیں۔ یورپ توانائی کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے جبکہ ایشیا میں نئے بلاک بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا جنوبی ایشیا کی طرف، جہاں بظاہر چھوٹی خبریں مگر حقیقت میں وہ بڑے کھیل کا حصہ ہیں۔ بھارت کے مصروف ترین دہلی ایئرپورٹ کا ایئر ٹریفک کنٹرول نظام اچانک بیٹھ گیا۔ سرکاری بیان آیا کہ تکنیکی خرابی تھی، لیکن اے ٹی سی سسٹم کبھی یوں نہیں بیٹھتا۔ یہ وہ نظام ہے جو طیاروں کی بلندی، سمت اور فاصلہ کنٹرول کرتا ہے، اور جب یہ نظام ناکام ہو جائے تو درجنوں جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ محض گلیچ نہیں بلکہ جی پی ایس اسپوفنگ اٹیک تھا، ایک ایسا حملہ جس میں جہاز کو جعلی لوکیشن دکھائی جاتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ صرف سائبر وار نہیں بلکہ جنگ کا پہلا سائلنٹ شاٹ ہے۔ اسی دوران پاکستانی نیوی نے 3 ایسے افراد کو گرفتار کیا جن پر بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے جاسوسی کا الزام ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ نیول انفراسٹرکچر سے متعلق حساس ڈیٹا منتقل کر رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت نے فوراً 8 پاکستانی ماہی گیروں کو گرفتار کر کے جوابی بیانیہ گھڑ دیا ہے۔ یہی نفسیاتی وار ہے، دشمن کے رد عمل کو عوامی خطرے کے طور پر پیش کرو تاکہ قوم خوف زدہ رہے۔ بنگلہ دیش کے لال مونی ہٹ ایئر بیس پر چین کی مدد سے جدید ریڈار نصب ہو رہا ہے۔ یہ جگہ بھارتی سرحد سے صرف 135 کلومیٹر دور ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر چین وہاں پر اپنا ریڈار نیٹ ورک فعال کر دیتا ہے تو پورا شمال مشرقی بھارت چینی نگرانی میں آ جائے گا۔ اسی خوف کے تحت بھارت نے آسام، بہار اور مغربی بنگال میں نئے گریجن قائم کیے ہیں۔ S-400 سسٹم اور رافال طیارے وہاں پر تعینات کیے گئے۔ اب جنگ صرف میزائلوں یا ٹینکوں سے نہیں لڑی جاتی، یہ ڈیٹا اور سگنل کی جنگ ہے۔ جی پی ایس اسپوفنگ، سیٹلائٹ جیمنگ، سائبر سرویلنس، یہی نئے ہتھیار ہیں۔ نفسیاتی سطح پر یہ انویزیبل وار ہے، یعنی جہاں عوام کو کچھ نظر نہیں آتا مگر اثرات ہر شخص کے فون، انٹرنیٹ اور اکانومی پر پڑتے ہیں۔ پینٹاگون کی پیش گوئیوں کے مطابق اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو سب سے پہلا دھچکا معیشت کو لگے گا۔ ڈالر کمزور ہوگا، بٹ کوائن غیر مستحکم ہوگا، سونا اونچا ہوگا اور اسٹاک مارکیٹ نیچے آئے گی۔ یہ وہ پری وار اکانومک پیٹرن ہے جو 1939 اور 2008 دونوں میں دہرایا گیا، اور یہی وہ لمحہ ہے جب عوام خوف زدہ ہوتی ہیں اور سپر پاور نئے قوانین نافذ کرتی ہیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ موسم کو مصنوعی طور پر کنٹرول کر رہے ہیں، بادلوں کو ختم کر کے بارش روک رہے ہیں۔ یہ بات پاگل پن لگتی ہے، لیکن ویدر موڈیفیکیشن ٹیکنالوجی آج حقیقت ہے۔ اگر بارشوں کا رخ بدلا جا سکتا ہے تو مستقبل میں جنگیں پانی اور موسم پر ہوں گی، نہ کہ زمین پر۔ ماہرین کے مطابق گلوبل پاور میپ دوبارہ بننے جا رہا ہے۔ امریکہ اپنی برتری بچانے کے لیے ہر محاذ پر دباؤ بڑھا رہا ہے جبکہ چین خاموشی سے نئی اتحادی ریاستیں بنا رہا ہے۔ روس توانائی کے لیے یورپ کو قابو میں رکھ رہا ہے، اور جنوبی ایشیا وہ میدان بننے جا رہا ہے جہاں اگلا عالمی فیصلہ ہوگا۔ دیکھا جائے تو یہ ساری جنگیں صرف طاقت کے توازن کی جنگیں ہیں۔ عام عوام کا ان سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، لیکن میڈیا، دفاعی ادارے اور سیاست سب مل کر ایک ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں جہاں جنگ ناگزیر لگنے لگتی۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ ہم خود کو اس ذہنی جنگ سے بچائیں۔
کیونکہ جو قومیں ذہنی طور پر قابو میں آ گئیں وہ میدان میں لڑنے سے پہلے ہی ہار گئیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب محض خبریں ہیں تو یاد رکھیے ہر بڑی جنگ پہلے خبروں میں ہی لڑی جاتی ہے۔ پینٹاگون کا بیان، سائبر حملے، ریڈار کی دوڑ، یہ سب وہی ابتدائی قدم ہیں جو تاریخ ہمیشہ غلطی کہہ کر یاد کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔